السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صبح صبح ہمارے ایک عالم دین ہیں، فیس بک کے اوپر انہوں نے راشٹریہ سہارا کے ایک نیوز کی کٹنگ شیئر کی۔ مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کے سامنے اب روزی روٹی کا مسئلہ، تعلیمی نظام کا سلسلہ شروع نہ ہونے کے سبب قوم کے بچوں کا مستقبل تاریک۔ یہ دو لائنیں ہیں۔ بڑا افسوس ہوا مجھے تفصیل کے ساتھ میں پوری خبر، پوری نیوز پڑھ کر کہ وہ قوم کے معلمین، وہ اساتذہ جو قوم کے بچوں کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں، حالات ایسے آ چکے ہیں کہ ان کے گھروں پہ فاقہ کشی ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بچے، ان کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے مکاتب میں جو پڑھنے والے بچے تھے، تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب ان دونوں کا سولیوشن کیا؟ دیکھو، جو لوگ میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، میرے اسباق پابندی سے سنتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہوگی کہ اس عنوان کے اوپر کئی میرے اسباق ہیں جس کے اندر میں ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے جو طلبہ ہیں، جو ائمہ ہیں، جو معلمین ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کو ہمیشہ اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے رہتا ہوں کہ آپ اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیے۔ اسی طرح سے ہمارے معلمین نے، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ نے اپنی تدریس کے ساتھ، اپنے مکتب کے ساتھ، اپنی امامت کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار، تجارت کے سلسلے کو شروع رکھنا چاہیے، تاکہ ہم کو ایسے حالات کے اندر کسی حاجی صاحب، کسی سیٹھ صاحب اور کسی مسجد کے صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب سے ایک پیسے کی بھی امید لگانے کی ضرورت نہ رہے، ایک پیسے کی بھی، بلکہ ہم خود اتنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر خود کفیل بنے۔ اور میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دوں گا۔ صرف ہمارا سبق سن کر 2 معلمین، ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا، ایک مولوی صاحب ہے گجرات کے، انہوں نے فروٹ کا کاروبار شروع کیے، فروٹ کا کاروبار۔ اور میں چونکہ میرے ان اسباق میں بھی یہ چیز بتا چکا ہوں اور آج بھی آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بڑی جو ہمارے پروگریس میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، اسے کہتے ہیں ایگو اور انا۔ انا مطلب کیا؟ انا مطلب یہ، ارے میں تو فلاں مرکز کا امام ہوں یار، میں اگر کچھ تجارت کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میری تو ایسی پوزیشن ہے، میرا تو ایسا مقام ہے، میرا تو ایسا مرتبہ ہے۔ ایسے ہی، ارے میں تو فلاں مدرسے کے صف اول کے اساتذہ میں ہوں، میں اگر کوئی تجارت اور کاروبار شروع کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو مینٹلیٹی ہے نا، یہ مینٹلیٹی آپ مجھے بتاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یعنی آپ نے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مرکز کا امام یا ایک بڑے مدرسے کے صف اول کے اساتذہ میں کا کوئی استاد اپنی کسی حاجت کے لیے اور ضرورت کے لیے اگر کسی حاجی صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا ان سے مدد طلب کرتا ہے، تو آپ کا اپنا ضمیر اب کیا کہیں گا، مجھے یہ بتائیے۔ آپ نے لوگ کیا کہیں گے کی جو پرواہ کیے نا، لوگ کیا کہیں گے؟ جب فاقہ کشی کی وجہ سے بیماریاں لاحق ہو جائیں گی، امراض بڑھ جائیں گے، یا ٹینشن میں ہارٹ اٹیک آ جائیں گا، جن لوگوں کی آپ نے پرواہ کی تھی وہ صرف اتنا کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کے علاوہ لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے کا پرابلم ہے نا، اس کو ہمارے دل اور دماغ سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ صرف آپ کو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ تینوں ملکوں میں ہی ملیں گا۔ یہیں پہ لوگوں کو گھر میں بھلے کھانے کو جواری باجری نہ رہے مگر کپڑے استری کے چاہیے۔ یہ مینٹلیٹی ہے، یہ پورے خطے کی جو مینٹلیٹی ہے نا، تو یہ جو مینٹلیٹی ہے، یہ مینٹلیٹی اسی وجہ سے اسی لوگوں کا پروگریس رک جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ اکثر میرے پرانے اسباق اس تعلق سے میں نے بہت سارے سبق دیے ہوئے ہیں
ہمارے معلمین ایجوکیشنل کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں بزنس کاروبار کے حساب سے. اور میں نے اس میں بھی یہی کہا تھا پہلے اپنے دل و دماغ سے یہ نکالو کہ میں فلاں مرکز کا امام ہوں یا فلاں مدرسے کا استاد ہوں، یہ نکالو اور یہ نکال کے اپنا کاروبار شروع کرو. تو ایک گجرات کے اندر ایک عالم دین ہے، الحمدللہ انہوں نے فروٹ کا کاروبار شروع کیا، فروٹ کا. اور آج ان کی حالت یہ ہے، وہ بیچارے میرے سے مشورہ کبھی کبھی طلب کرتے ہیں کہ بولے مولانا میں میرے نفع کا ایک حصہ، نفع کا انہوں نے اس میں بھی یہ نیت کیے تھے کہ نفع کا ایک حصہ میں الگ کروں گا. اب وہ نفع کا ایک حصہ الگ کرتے ہیں تو ایک ایک ہفتے میں اور مہینے میں بعض اوقات ان کے خالی نفع کے وہ ایک حصہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کے 25-30 ہزار روپیے ہو جاتے ہیں. اور وہ میرے سے ہی مشورہ طلب کرتے ہیں کہ یہ پیسے اب میں کس کام میں خرچہ کروں. تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کا حق ہے، وہ پیسوں میں آپ اپنے ماں باپ کی دیکھو ان کی کیا کیا ضروریات پوری کر سکتے ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں ان کے حاجت کی، ان کی ضروریات کی، انہی کے اوپر وہ پیسہ خرچ کرو. سب سے پہلا حق انہی کا ہے. آپ کے نفع کا ایک حصہ جو آپ الگ نکال رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ پہلا حسن سلوک. تو اب آپ سوچئے ایک مدرسے کا پڑھانے والا معلم، ایک مسجد میں امامت کرنے والا اور مکتب میں پڑھانے والا معلم، جب اس نے ایک کاروبار شروع کیا، الحمدللہ آج اللہ نے اس کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بھی بنایا، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے، یعنی ایسے حالات کے اندر بھی وہ اپنے پیروں پہ اتنا مضبوطی کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، اس کو رتی برابر اس سے فرق نہیں پڑتا. مسجد کی تنخواہ مل رہی ہے، مدرسے کی تنخواہ مل رہی ہے، نہیں مل رہی ہے. یہ میں آپ کو ایک میں نے آپ کو مثال دیا. ایسے ہی میں نے ایک سبق کے اندر کپڑوں کے کاروبار کے بارے میں بتایا تھا، اور میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ وہ سبق کثرت کے ساتھ میں جو ہے یوٹیوب پہ دیکھا جا رہا ہے. اس کے روزانہ کے ویوز میں چیک کرتے رہتا ہوں تو 1,000 لوگ اس کو روزانہ دیکھ رہے ہیں، اور عام لوگ بھی اس سے وہ سبق حاصل کر کے اس کے نیچے کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سبق علماء کے لیے، مکاتب میں پڑھانے والوں کے لیے دیا تھا، لیکن ہم کو اس سے رہبری رہنمائی مل گئی اور اب ہم یہ کاروبار شروع کر رہے ہیں. وہ سبق سن کر کئی لوگوں نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، اس میں پورے میں نے مارکیٹس وغیرہ کے پورے ایڈریس کے ساتھ میں بتایا ہوا ہوں. تو بغیر کسی حجاب کے بغیر آپ اپنا کاروبار شروع کیجئے. خاص طور پہ اگر ایسے معلمین ہیں جن کی مسجد کسی ہائی وے کے کنارے ہے یا ان کو کوئی ہائی وے وغیرہ پڑتا ہے، آپ کو تو دکان خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہائی وے پہ بھی آپ فروٹ کا گاڑا لے کر کھڑے ہوتے ہو یا وہاں پہ کچھ ایسا انتظام کرتے ہو، میں سمجھتا ہوں آرام سے کوئی بھی چیز بیچ سکتے آپ وہاں پہ، چاہے فروٹ ہو، چاہے بچوں کے کپڑے ہو، چاہے بڑوں کے کپڑے ہو. ایسی کئی قسمیں ہیں کاروباری لائن سے اور کاروباری اعتبار سے. اگر آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جو نئے فارغین ہیں مدارس سے، ان کو تو میں خاص طور پہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو کچھ ہمارے بڑے بڑے ادارے ایسے ہیں، وہاں کی سندیں گورنمنٹ کے نزدیک، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ ہے، ہمدرد یونیورسٹی ہے، اور مولانا آزاد اوپن یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح سے اورنگ آباد کے اندر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی ہے. ایسی بہت ساری یونیورسٹیز ہے جن کے یہاں پہ کچھ مدارس ایسے ہیں، ان کی جو سند فضیلت ہے وہ گریجویشن کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے لیے آپ کو صرف ایک اہلیتی امتحان پاس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ اپنی عالمیت کی سند کے بیس پر ایم اے کا ایگزام دے سکتے ہو، ایم اے عربک کر سکتے ہو. اگر آپ نے ایم اے عربک کر لیا، ہزاروں راستے ہیں آپ کے لیے. آپ اس کے بعد ڈی ایڈ کرو، آپ اس کے بعد بی ایڈ کرو، آپ اس کے بعد ٹیچر کی جاب کر سکتے، آپ اس کے بعد میں جو ہے کوئی اور کام کر سکتے. آپ گورنمنٹ کے نزدیک آتھورائز ایم اے ہو چکے ہیں کہیں پہ بھی. اگر آپ کو انڈیا میں کرنا ہے انڈیا میں، ورنہ میں دیکھتا ہوں میرے پاس آفر آتے رہتے دبئی سے، قطر سے، بحرین سے، عمان سے، عرب ملکوں سے.
بھئی ہم کو ٹیچر کی ضرورت ہے، ہم کو معلمین کی ضرورت ہے، لیکن عرب ملکوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ بغیر پیپر کے ان کو پیپر چاہیے کہ آپ آتھورائز کسی نہ کسی یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا ہوا ہو اور ساتھ میں آپ کا ڈپلومہ ہو ایجوکیشن میں. تو ایک آسان راستہ ہے آپ کے لیے، آسان راستہ. آپ اپنے مدرسے کی سند فضیلت کی بنیاد پر ایم اے کیجئے اور آرام سے اپنے فیوچر کو برائٹ بنائیے، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو. یہ ضرورت نہیں ہے آپ کو حاجی صاحب سلام علیکم، حاجی صاحب ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت حاجی صاحب دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. حاجی صاحب یہ ایسے حاجی لوگوں کو مسکا مارنے کی، سیٹ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. یاد رکھو، تو آپ آرام سے اپنی سند فضیلت پر ایم اے کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کمپیوٹر کے بہت سارے کورس ہوتے ہیں، جیسے ہارڈ ویئر ہے، ڈپلومہ ان ہارڈ ویئر، لیپ ٹاپ کے ہارڈ ویئر کے اندر کر سکتے ہیں. یہ سب آپ کرو. اس کے علاوہ پھر آپ سافٹ ویئر میں اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا انگلش کا اسکل اگر اچھا ہے، ہزاروں اپورچونیٹیز ہے آپ کے لیے، ہزاروں اپورچونیٹیز مارکیٹ کے اندر. یہ کوئی فرض نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم کسی حاجی صاحب کی حاجی کرتے رہے، کسی ٹرسٹی کی، کسی صدر، کسی سیکریٹری کی. اپنے پیروں پہ کھڑے رہو اور میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں، گارنٹیڈ انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کو وہ تنخواہ ملیں گی، وہ سیلری پیکیج ملیں گا آج جو آپ کی سال بھر کی انکم نہیں ہوں گی. اگر آپ یہ سارے چیزوں پہ عمل کرتے ہو نا، ایک مہینے کی تنخواہ آپ کو اتنی ملیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو حجاب جو میں بہت دیر سے بول رہا ہوں، وہ حجاب اپنے دل میں سے نکالنا پڑے گا کہ میں تو فلاں مرکز کا امام ہوں اور فلاں مدرسے کے صف اول کے اساتذہ میں سے ہوں، اور میرا مقام اور میرا مرتبہ، یہ مقام اور مرتبہ یہ دماغی بیماری ہے. اسی کو دماغی بیماری بولتے ہیں. تو آپ جاؤ کسی ماہر نفسیات کے پاس اور پوچھو جس کو ہم لوگ عزت سمجھتے ہیں نا اپنے زمانے میں، میری عزت تو ایسی ہے یہاں پہ اور میرا مقام. ارے بھائی کچھ نہیں ہے، یہ سب فالتو چیزیں ہیں. عزت کس کی عزت ہے؟ عزت وہ ہے کل قیامت کے دن آپ کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آپ کو دیا جائے اور آپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ملے، اس کو عزت کہتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے، یہ مینٹلی بیماری ہے جس کو ہم لوگ عزت، شہرت اور نام نمود سمجھتے ہیں نا. اسی کے چکروں کے اندر گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، جورو بیمار پڑی ہوئی ہے، اس کو دواخانے میں لے جانے کو پیسے نہیں، اور حضرت صرف دونوں ہاتھ سے اپنے عزت کا پکڑ کے اس کو لٹک کے جھولا جھول رہے ہیں. کیا فائدے کی ہے اسی عزت؟ اللہ حفاظت فرمائی. تو اس کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار ہمارا اپنا ہو یا جو ہماری سندیں ہیں اس کی بنیاد پہ ہم اپنے دنیاوی ایجوکیشن کو آگے بڑھا سکتے. اور کسی بھی قسم کی آپ کو رہنمائی چاہیے، 24 گھنٹے یہ بندہ آپ کی رہبری کے لیے اویلیبل ہے. یو کین کال می اینی ٹائم، نو پرابلم، یو آر موسٹ ویلکم. کال کیجئے، ہم آپ کی رہبری کریں گے، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو. آپ کا فیوچر، آپ کو ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.